ثابت ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی حضرت ذوالقرنین نے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں نہیں جا سکتے وہ لوگ، اور پہاڑوں کے درمیان وادی ہے، وادی کو بلاک کر دیا انہوں نے۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، ایک جگہ کا چپا چپا چھان لیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ کبھی بھی یہ اعتراف نہیں کیا کہ ہم نے دنیا کی ہر پہاڑ کو چیک کر لیا، ہر وادی کو دیکھ لیا، ایسا نہیں ہے، اور وہ دریافت ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے، تو ظاہر ہے اس سے پہلے اللہ نے وہ جگہ لوگوں کی نظروں سے چھپا دی ہے، کیونکہ اگر وہ پہلے سے لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ پہنچ جائیں گے نا وہاں پہ، تحقیق کریں گے کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ دیوار ختم کر دیں۔ تو اس لیے قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے، یہ اتنا بتایا کہ وہ دیوار ہے، کہاں ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ انسان نے دنیا کا چپا چپا دیکھ لیا ہے یہ بھی غلط ہے۔ یہ تو زمین بہت بڑی ہے، اور ایک ایک پہاڑ، ایک ایک وادی کے بارے میں یہ تحقیق کرنا کہ ساری چیزیں انسان نے بہت اچھی طرح گھس کے دیکھ لی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں انڈر گراؤنڈ ہو، وہ کہیں چھپی ہوئی جگہ ہو، یہ پہاڑوں میں ڈھکی ہوئی جگہ ہو، تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن نے بتایا کہ قرب قیامت میں وہ نکلیں گے، تو اس سے پہلے نہیں نکل سکتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے وہ نظروں سے اوجھل کر دی ہو، ممکن ہے گوگل میپ کے ذریعے وہ جگہیں دیکھی گئی ہوں، لیکن جب وہ دیکھی ہیں، چونکہ اللہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ابھی قرب قیامت سے پہلے، وہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا ہو، ان کو نظر نہ آ رہی ہو۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی ہیں، اللہ چھپانا چاہے تو چھپا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پہاڑوں کے درمیان وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، وہ دیکھ بھی رہے ہوں ہم سیٹلائٹ کے ذریعے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ ہونے کے باوجود ہمارے سیٹلائٹ اس کو کیچ نہیں کر پا رہی ہو اور نہیں دیکھ پا رہی ہو، تو یہ ممکن ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو روایات سے آتا ہے اس سے یہ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ وہ انسان ہی ہے، انسان سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اب باقاعدہ چائنیز ہیں یا کیا ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے چائنیز ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور قوم ہو، لیکن وہ بڑی دہشت ناک قوم ہوگی، بہت زمین میں فساد مچائیں گے۔ یعنی 3 خصلتیں ان کی ہے کہ ایک وہ دہشت ناک بہت ہیں، نمبر 2 وہ فسادی بہت ہیں، نمبر 3 بہت زیادہ ہیں، یعنی تھوڑے لوگ نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ نے زمین میں چھپا دی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور رہا مسئلہ وہ جانور نکلنے کا، اس کا تو قرآن میں اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، کہ جب اللہ کی حجت تام ہو جائے گی اپنے بندوں کے اوپر قرب قیامت میں، تو اللہ زمین سے ایک جانور پیدا کریں گے جو انسانوں سے باتیں کرے گا، تو وہ جانور ابھی نہیں ہے، وہ زمین سے اس وقت نکلے گا، تو لہذا اس کے بارے میں یہ کہ وہ کہاں ہے، خلائی مخلوق ہے، وہ تو ایک بحث ہی فضول ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس وقت میں زمین سے نکالوں گا اس کو، اور اس جانور کی خصوصیت ہوگی کہ وہ لوگوں سے باقاعدہ ہم کلام ہوگا جانور، وہ اللہ کی توحید بیان کرے گا، لوگوں سے ہم کلام ہوگا، لوگوں سے کہے گا الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ اللہ کی آیات پر ایمان کیوں نہیں لاتے، لوگوں سے اس طرح سے خطاب کرے گا۔ تو جتنی بات بتا دی ہے اس پر اجمالی ایمان لانا چاہیے۔ یہ تو صدیوں سے اوجھل ہے نا، یہ تو یعنی آج کا اشکال نہیں ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنی بڑی قوم کو اللہ نے دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرب قیامت میں وہ نکلیں گے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اگر وہ نظر آ جائیں تو پھر یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے، اللہ تو یہی تو اپنی قدرت کی دلیل دے رہے کہ اتنی بڑی قوم کو میں نے چھپایا ہوا ہے اور قرب قیامت میں نکال دوں گا، تو جب یہ نکلیں گے نا تو پھر قرآن کی صداقت ظاہر ہوگی، پھر یہ سارے اشکالات اور اعتراضات آبس ہو جائیں گے، پھر تو کافر بھی کہے گا بھائی یہ بات قرآن نے بیان کی تھی، اور صدیوں سے ہمارے سیٹلائٹ سیارے یہاں تک مطلع نہیں ہوئے، لیکن قرآن نے ایک حقیقت کو بیان کیا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو قرب قیامت میں جو اسلام کی حقانیت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی نا، وہ ساری وہ نشانیاں ہوں گی جو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوں گی۔ اب جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ہم بڑی نشانی ظاہر کریں گے، جس کی حدیث میں تفسیر ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، مغرب سے سورج نکلے گا، تو مغرب سے سورج نکلنا کیا سائنس مانتی ہے؟ کیونکہ زمین جس حساب سے گھوم رہی ہے یہ بالکل الٹا گھومنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ ایک چلتی ہوئی ٹرین کو بریک لگا لیں تو سارے مسافر گر جائیں گے، اگر چلتی ہوئی ٹرین ایک دم ریورس ہو کے چلنا شروع ہو جائے تو مسافروں کا کیا حال ہوگا؟ تو زمین جس رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے ظاہر ہے بالکل الٹی ہو کے چلنا شروع ہوگی، تو زمین میں تو بہت بڑی تباہی ہو جانی چاہیے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا اور جب درمیان میں جائے گا پھر واپس مغرب میں ڈوب جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
اللہ جیسے معجزے ہوتے ہیں پیغمبروں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائنس کو چیلنج ہوگا کہ بھئی میں خدا ہوں، اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوگی، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہوگی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی کافر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا، اور کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو